منصور علی خان صاحب، کیا عمران خان صاحب مائنس ہوں گے یا رہا ہو جائیں گے 2026 میں جیل سے؟ دیکھیے میرے لیے امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ رہا ہوتے ہیں یا وہ پارٹی سے مائنس ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کیا لوگوں کے دلوں سے مائنس ہوں گے؟ جو ان کا پی ٹی آئی کا سپورٹر ووٹر ہے، جو ان کو پسند کرتا ہے، کیا ان کے دلوں سے مائنس ہوں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. نہ 2025 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو آپ یہ قائل کر پائے کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ نے ووٹ نہیں دینا، اور میرے خیال میں 2026 بھی جو ہے وہ ویسے ہی گزرے گا. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت کہ کیا وہ 2026 میں رہا ہوتے ہیں یا نہیں. 2026 میں اگر ان کی کوئی رہائی ہوتی ہے تو وہ کسی ڈیل کے نتیجے کے بغیر تو مجھے نظر نہیں آتی. آپ یہ مت سمجھے گا کہ کسی قانونی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہو جائے گی. ایک کیس بند ہوگا، دوسرا کھل جائے گا، دوسرا بند ہوگا، تیسرا کھل جائے گا، تیسرا بند ہوگا، چوتھا کھل جائے گا. یہ ایک سرکل جو ہے وہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اور دوسری بات، کیا وہ پارٹی سے مائنس ہوں گے؟ دیٹ از ناٹ ایون ریلیونٹ رائٹ ناؤ. ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو وہ پارٹی سے مائنس ہے. پارٹی کا تو کوئی عہدہ نہیں ہے اس وقت ان کے پاس. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی عہدہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، پی ٹی آئی ایکچولی پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ پاکستان تحریک عمران کا نام ہے. چاہے عمران خان اس کا کوئی عہدیدار ہو یا نہ ہو، پی ٹی آئی کی پہچان عمران خان ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ عمران خان صاحب مائنس ہوں گے یا رہا ہو جائیں گے 2026 میں جیل سے؟ 2026 میں عمران خان رہا تو نہیں ہو سکتے. پارٹی سے مائنس بھی وہ پہلے ہی ہو گئے ہیں. اور پارٹی سے مائنس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، پارٹی وہ اپنی چلا نہیں پا رہے، ملاقات کوئی ان کی ہو نہیں پا رہی سیاسی لیڈر سے، اپنے کسی بھی سیاسی رہنما سے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا تک ان سے ملاقات نہیں کر پا رہے. اور اب میرا خیال ہے کہ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا. عشق عمران والے چیف منسٹر نے بھی، اب انہوں نے بھی انقلابی بننے کی شروع میں تو بڑا ان کو شوق تھا، لیکن وہ شوق میرا خیال ہے کہ اب ماٹھا پڑ گیا. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں، سسٹم کیسے چلتا ہے، نظام کیسے چلتا ہے، نظام کے ساتھ رہ کے کام کیسے کرنا پڑتا ہے. سو مائنس تو عمران خان پہلے ہی ہو چکے ہیں اپنی پارٹی سے. مزمل ظہور وردی صاحب، بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ نہ 2026 میں عمران خان رہا ہوں گے، نہ 2026 میں وہ اپنی پارٹی سے مائنس ہوں گے. یہ عمل بھی 2027 میں 2029 کے الیکشن سے پہلے دیکھا جائے گا. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اباؤٹ اٹ. عمران خان نے بھی ابھی بہت سے فیصلے کرنے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان 2026 میں رہا ہوں گے. مجھے نہیں لگتا عمران خان 2026 میں اپنی پارٹی سے مائنس ہوں گے. یہ ضرور ہے کہ 2026 تحریک انصاف کے لیے کافی فیصلہ کن سال ہے. اس سال میں عمران خان نے بھی بڑے فیصلے کرنے ہیں، لیکن ان کے پاس سپیس نہیں ہے وہ فیصلے کرنے کے لیے، آپشنز نہیں ہیں فیصلے کرنے کے لیے. مریم ایمن صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ 2026 میں عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے. ماضی میں ان کے پاس رہا ہونے کی بہت ساری آپشنز تھیں، جس میں جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے، جو اس سے پہلے دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو قبول کیا کہ بھئی آپ 2-3 سال کے لیے خاموشی سے بیٹھ کر اس نظام کو چلنے دیں. وہ آپشن عمران خان صاحب کے پاس تھی، انہوں نے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا. 2026 میں کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ یور گیس از ایز گڈ ایز مائن. اگر ان کی ہم پچھلی جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھیں تو وہ آرام سے بیٹھنے والے شخص ہیں تو نہیں. لیکن پاکستان کے حالات بڑی کلوزلی جڑے ہوئے ہیں پوری تمام جو دنیا کے اندر جو گلوبل معاملات ہیں نا اس کے ساتھ. تو جب بھی باہر اگر کوئی اونچ نیچ ہو یا کوئی تبدیلی آئے تو پھر پاکستان بھی اس میں براہ راست افیکٹ ہو سکتا ہے. اور عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا یا نہ ہونا بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. سو 2026 کے لیے کوئی بڑی بڑی پریڈکشنز ہم نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں تو اگلے 3 مہینے کی پریڈکشن آپ نہیں کر سکتے. لیکن کیا خان صاحب باہر آئیں گے، اس کو میں آؤٹ رائٹلی نہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں. یہ آنا باہر، اس میں عمران خان صاحب کیا اس بندوبست کو قبول کرتے ہیں جو ان کو مقتدرہ آفر کرتی ہے، اس پہ بہت بڑا دار و مدار ہے. حسن ایوب صاحب، خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر؟ اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ اس وقت 3 گروپس ہیں ود ان پی ٹی آئی جو عمران خان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. 2 بہت ایکٹیو ہیں اور 1 خاموش ہے. اب جو ایکٹیو گروپ ہیں ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ تو خود کو کہتا ہے جی میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں. وہ یعنی علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. یہ عزائم ہیں ان کے، جی علیمہ خانم کے، کہ وہ کسی طریقے سے عمران احمد نیازی صاحب کو ریپلیس کریں. جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو سہیل آفریدی وہ بڑے خاموشی کے ساتھ اس ضمن میں پیش رفت کر رہے ہیں. اگر آپ ان کا دیکھیں کہ دورہ لاہور ہے، آگے وہ جو دورہ کراچی انہوں نے اسکیجول کیا ہوا ہے 9 جنوری کے لیے، تو یہ دونوں جو گروپ ہے وہ دیکھیں تو وہ بظاہر
اس کوشش میں کہ کسی طریقے سے جناب ہم اس عمران خان کی ریپلیسمنٹ بن جائیں. حکومت کے دعوے ہیں، میں آپ سب سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ جی ہم نے معیشت بہتر کر دی، بلکہ ناقدین جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کام اتنا ٹھیک نہیں ہوا اور ایکچوئل ڈیلیوری آنی چاہیے، لوگ ابھی تک خوش نہیں ہیں اس حکومت سے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ حکومت کا موقف درست ہے یا ناقدین درست کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، معیشت کی اگر آپ بہتری کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں گروتھ ریٹ آپ کا کتنا ہے، انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے، عام لوگوں کو نوکریاں کتنی مل رہی ہیں، کیا عام لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوئی ہیں. تو جب آپ معیشت کے کچھ امپورٹنٹ اشاریوں کا ذکر کریں یا بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزوں کا ذکر کریں تو عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے کسی ٹیکنیکل چیز میں کوئی بہتری آئی ہو، لیکن عام بندہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ ان کی تنخواہیں کم ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. یہ وہ حکومت ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ وعدے کیے کہ وہ والا ملک بھی پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے، وہ والا ملک بھی پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے، اربوں ڈالر آ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح انویسٹمنٹ نہیں آئی. ایف ڈی آئی جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ بھی بتایا گیا کہ 50 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. تو معیشت کے بہتری کے دعوے تو بہت زیادہ کیے گئے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس سے ڈیفرنٹ ہے. کوئی بھی ایک ایسا سیکٹر نہیں ہے پاکستان میں اس وقت جو یہ کہہ سکے کہ جی وہاں پہ بہت زیادہ بوم چل رہا ہے. منصور علی خان صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ تھوڑی سی نا اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب معیشت جو ہے وہ ٹوٹلی ٹریک کے اوپر آ گئی، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جناب بالکل ڈیریل ہو گئی ہے. مطلب مثال کے طور پہ یو ہیو ٹو گیو دس کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے جس طرح ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی، ڈیفالٹ ہونے لگا ہے، ڈیفالٹ ہو جائے گا، ملک بینک کرپٹ ہونے لگا ہے، آپ کی ایل سیز نہیں کھل سکیں گی، بینکس آپ کی گارنٹیز نہیں دیں گے، امپورٹس جو ہیں وہ آپ کی سفر کریں گی، ڈالر جو ہے وہ آپ دیکھیے گا 400 پہ چلا جائے گا، 500 پہ چلا جائے گا. اس قسم کی باتیں آج سے 2-2.5 سال پہلے ہو رہی تھی، وہ نہیں ہوا. ڈالر کے بارے میں مطلب یہی ڈالر جو ہے وہ ہم نے اوپن مارکیٹ کے اندر 330-340 روپے کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر یہ ڈراپ آیا اور تقریباً کوئی 40-50 روپے کا اب تک جو ہے وہ ڈراپ ہے، اور وہیں پہ آ کے کھڑا ہوا ہے ڈالر. مطلب 278 سے لے کے 283 کے بریکٹ کے اندر اس وقت گھوم رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ آپ کی تقریباً اب 2.25 لاکھ پوائنٹس جو ہے وہ کراس کر چکی ہے. یہ تو وہ گڈ افیکٹس ہیں. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے جو پچھلے 10 سال سے پینڈنگ تھی وہ آپ نے کر لی، وہ ہو گئی ہے. ظاہری بات ہے کویشچن اس کے اوپر ہے، فور اور اگینسٹ کی اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن ورینگ سائنس یہاں پہ ہے وہ آپ کا بڑھتا ہوا سرکولر ڈیٹ ہے. وہ ویسے کا ویسے بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے، وہ پچھلی حکومتوں میں بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے، بلون ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے. اس کے علاوہ مطلب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے معاملات جو ہیں بہت سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے جا کے مختلف قسم کے معاہدے وغیرہ جو ہے وہ سائن کیے. یہ بتایا گیا جناب اتنے بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹس پاکستان کے اندر جو ہے وہ آنے لگی. دیٹ از ناٹ ہیپننگ اپ ٹل ناؤ. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جناب تیل کے کنویں کے ذخائر جو ہے وہ ہمیں مل چکے ہیں، اور آپ دیکھیے گا اب ہم بہت بڑی انویسٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں. ویئر آر دوز آئل ریزروز؟ نہیں ہیں، فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہے.